بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام سچ کی آواز کے ساتھ میں ماہر حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا پروگرام ہم پہنچے ہیں بورے والا میں، اور سچ کی آواز جو پروگرام ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے وہ سب لایا جائے جو اس وقت اس معاشرے میں ہو رہا ہے اور سچ دکھایا جائے۔ تو آج ہم پہنچے یہ بورے والا میں جو ہے چاند رات جو تھی گزری تھی، اس کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ 3 سال کی ایک بچی ہے زوہا فاطمہ، جو کہ یہاں بورے والا کی رہائشی ہے، اس کو اس گلی دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس گلی سے ان کو جو ہے یہاں سے کھیلتے ہوئے اغوا کیا گیا، اور ہم وہ آپ کو گلی دکھاتے ہیں کہ جہاں سے وہ یہاں پر بچی وہ کھیل رہی تھی، تو کھیلنے کے بعد جو ہے اس کو یہاں سے ایک گاڑی جو تھی اس میں اغوا کیا گیا۔ یہ وہ گلی ہے، اس گلی سے جو ہے اس بچی کو 3 سالہ جو ہے زوہا فاطمہ، اس کو یہاں سے اغوا کیا گیا، اور اغوا کرنے کے بعد جو ہے یہاں سے اغوا کرنے کے بعد جو ہے اغوا کار یہاں سے غائب ہو گئے، اور اس کے بعد یہ پولیس نے کیسے وہ بچی برآمد کی، اور ان کی فیملی یہاں پر موجود ہے۔ زوہا فاطمہ کے والد بھی موجود ہیں، ان کی والدہ بھی موجود ہے، اور ان کے جو دادا ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا جی؟ عدنان اسماعیل۔ عدنان، یہ مجھے پورا واقعہ بتائیے گا، کیسے ہوا؟ یہ تقریباً لاسٹ افطاری تھی رمضان المبارک کی، 20-25 منٹ پہلے جو ہے نا بیٹی چیز لینے کے لیے گئی ہے۔ کتنی عمر ہے بیٹی آپ کی؟ بیٹی کی 3 سال عمر ہے، زوہا فاطمہ نام ہے اس کا، اور چیز لینے کے لیے گئی ہے۔ عمومی طور پہ 2-4 منٹ میں واپس آ جاتے ہیں، تو جب واپس نہیں آئی تو 4 سال کی بیٹی ہے میری، اس سے بڑی جو ہے؟ ہاں جی، اس سے بڑی جو ہے، اس نے فوراً گھر آ کے بتایا کہ بیٹی کو نا گاڑی والے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اسی ڈیوریشن میں جو ہے میں نے 15 پہ اطلاع کی ہے کہ اس طریقے سے میری بیٹی جو ہے وہ اغوا ہو گئی ہے، تو پولیس والوں نے بر وقت جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ اچھا، یہ جو اغوا کار تھے وہ کوئی رشتہ دار تھے یا کوئی فیملی میٹر تھا؟ نہیں، یہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو میرا ویسے ذہن ہے کہ یہ شاید گروہ ہے بچوں کو کڈنیپ کرنے والا۔ ویسے ہماری نہ تو کسی سے کوئی دشمنی ہے اور نہ ہی ہمارا کسی کے ساتھ۔ اس کے بعد کوئی آپ کو پیسوں کی ڈیمانڈ کے لیے کال آئی ہو، تاوان کی، یا کوئی ایسا ہوا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کوئی تاوان کی کوئی ایسی ویسی کال نہیں آئی۔ اور بیٹی جب اغوا ہوئی ہے 15 پہ کال کرنے کے بعد جو ہے پولیس نے بر وقت رسپانس دیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کے دل جوئی کی ہے، بعد میں انہوں نے اپنا پروسیجر مکمل سٹارٹ کیا ہے، ادھر ادھر نظر دوڑائی ہے، CCTV فوٹیج جو ہے گلی محلے کی سیف سٹی کی نکالی ہے، اور اپنی کارروائی کا آغاز جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے گاڑی ڈیٹیکٹ کی ہے، گاڑی ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پولیس نے پولیس نے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا؟ بہت اچھا تعاون کیا ہے۔ ودن 14 آور جو ہے بچی ہماری ہینڈ اوور کر دی، بازیاب کرا دی، اور سارے ڈپارٹمنٹ کا میں مشکور ہوں، خاص طور پہ DPO صاحب ہیں ادھر، تصور اقبال صاحب، SHO صاحب ہیں کیسر صاحب، یاسر صاحب، اور فردر اور بھی SHO ہیں، ان کا نام نہیں۔ پولیس کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی یہ جو ہے مہربانی ہے۔ ہاں جی، انہوں نے بڑا رسپانس دیا ہے، اچھا رسپانس دیا ہے۔ رات کے 1-2 بجے بھی اگر میں نے تھوڑا سا میسیج کیا ہے نا تو انہوں نے بالکل، یعنی کہ آپ کے رابطے میں؟ ہاں، رابطے میں رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا بیٹا آپ کی بیٹی نہیں ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، ہم اپنی انتھک محنت لگائیں گے، جو بھی ہم سے ہو سکے ساری جو ہے نا اپنے ریسورسز بروئے کار لائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی عید جو ہے وہ عید ہی ہوئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کی بچی جو ہے کتنے 24 گھنٹے بعد پھر برآمد ہوگی؟ یہ تقریباً 14 گھنٹے کے اندر 14 گھنٹے؟ ہاں جی، تو بازیاب ہو گئی ہے، شکر الحمدللہ۔ یہاں پر بچی کے دادا بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کر لیں، تھوڑا ادھر آ جائیے گا۔ آپ کی بچی مل گئی، کیا کہیں گے آپ؟ ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں سب کا ہی، پولیس والوں کا بھی، اور جو سچ TV والے آئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، باقی محلے والے ہمارے ساتھ ہیں، محلے والوں کو بھی شکریہ ادا۔ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں جی، چھوٹی ننھی بچی تھی وہ؟ چھوٹی بچی تھی، بچی تو ہر ایک کی ہوتی ہے نا، ایک جیسی بچیاں، اور وہ جو پولیس والے بھی آئے انہوں نے ہمیں تو ملزم گرفتار ہے نا؟ ملزم تو گرفتار ہے، ہم نے تو پتہ بھی نہیں کیا ان کا۔ آپ کو پولیس پہ ہی بھروسہ ہے؟ ہاں، پولیس پہ ہی، ہم نے تو کوئی ہماری کون سی کسی کے ساتھ دشمنی تھی یا کوئی لاگ ڈاٹ تھی، ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا کسی، وہ تو ایک گروپ والے تھے، وہ آئے آ کے، یعنی کہ یہ اغوا کار گروہ تھا؟ ہاں، اغوا کار گروہ تھا، اور وہ آ کے لے گئے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بھی، اور DPO صاحب اور پولیس کا، سب کا۔ ہاں جی،
ज़ुहा फातिमा के बाज़ियाबी में जी पुलिस ने अपना किरदार अदा किया है, और मेरी ये अपील है चाहे जो ये मेरा प्रोग्राम देख रहा है उनसे कि अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखें। जैसे इन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखा, और देखें कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे, उनकी एक और बच्ची थी उसने रिस्पॉन्स किया कि जी ज़ुहा को कोई लोग गाड़ी में ले गए हैं, और उसके बाद देख लें कि वो बच्ची जो है बाहिफाजत जो है बरामद हो गई, बाजियाब हो गई। अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो ये बहुत बड़ा जो है सानिया पेश आ सकता था। तो अपने बच्चों को जो है वो अपनी नज़र के सामने रखें, अपने बच्चों को जो है इधर उधर ना जाने दें, और अपने बच्चों का ख्याल रखें। मज़ीद आगे चलते बात कर लेते हैं। ऐसे दरिंदों को बस यही कहूँगा कि आपको जो है खुदा का खौफ खाना चाहिए। ऐसे बच्चों को, ऐसी बच्चियों को आप जो है अगवा करते हैं, और इस बच्ची के ऊपर उस वक्त क्या बीत रही होगी, इसकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसके वालिद जो हैं उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ऐसे जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, और इनके साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ये आप देखिए छोटी सी बच्ची है ज़ुहा, जब ये 14 घंटे या 15 घंटे अपनी वालदा से, अपनी फैमिली से दूर रही होगी, तो ये तो फिर इनके ऊपर जो गुजर रही होगी अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, ये जानते हैं। आप क्या कहेंगी, आपकी बच्ची अब आपके पास आ गई? मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटी मेरे पास आ गई, और जिन्होंने दिन मतलब कि पूरी रात मेहनत की है इसे ढूंढने में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। जब आपकी बच्ची यहाँ से गई है, साहब प्यारी सी बच्ची, तो उस वक्त तो आपके लिए क़यामत का मंजर होगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था। तो आप फिर पुरुमीद थी जब आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हुई थी, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हुई थी, और जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आपका साथ दिया? जी जी मुझे यकीन था कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, सब लोग हैं। जब ये ज़ुहा जब निकली है, चीज़ लेने के लिए गई थी? जी जी चीज़ लेने गई है, तो इन्होंने चीज़ भी ले ली है, बस रास्ते में ही इनके साथ ऐसा हुआ। तो बड़ी बेटी आई ना, तो उन्होंने कहा मम्मा ज़ुहा को ना कोई गाड़ी में बिठा के ले गया। तो मैंने उससे फ़ौरन सवाल किया कि गाड़ी किस कलर की थी, कहती मम्मा वाइट कलर की थी। मैं फ़ौरन ही भागी पीछे ना, मुझे गाड़ी नहीं नज़र आई। फिर मैं मतलब कि सब लोग इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने फ़ौरन ही कॉल वगैरह की, सब लोग पीछे गए। तो फिर उन्होंने यानी कि अल्लाह ने करम किया कि ये 14 घंटे बाद जो है बाजियाब हो। हाँ जी शुक्र अल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगी, आप की बच्ची आपके पास आ गई है, क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि अगर जिनके साथ ये हादसे हो रहे हैं, जिन नहीं मिले अभी तक, मैं कहती हूँ कि उन्हें भी ऐसे ही उनके बच्चे मिल जाएं, तो रब का शुक्र अदा। हाँ जी शुक्र अदा करती हूँ। ज़ुहा कैसी हो आप, ठीक हो? ठीक हूँ। आपने जाना है हमारे साथ इस्लामाबाद, जाना है? आपको खिलौने लेके दें, खिलौने लेके दें हैं? नाजरीन, ये अफसोस दे अमल है। आप देखें ये ज़ुहा कितनी प्यारी बच्ची है, और इसमें बिहाड़ी पुलिस का भी एक अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने ज़ुहा को जो है जल्दी बाजियाब करा लिया, और इसमें उनकी फैमिली का भी किरदार कि उन्होंने जो है इसमें फ़ौरी तौर पे पुलिस से रब्ता किया। और मज़ीद आगे चलते हैं, इसी केस के हवाले से बात करते हैं जो मुतल्लिका अफसरान थे उनसे कि ये बच्ची कैसे बाजियाब हुई। हाँ जी बिल्कुल है, जैसा कि आपने देखा कि ज़ुहा फातिमा वाला केस जो है एक अहम केस था, और जो है आपको ये भी पता है कि इस वक्त जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ट्रेस नहीं होते, और बच्चों की डेड बाडियाँ भी मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बुरे वाला पुलिस ने अपना किरदार जो है वो अच्छे तरीके से निभाया, और इसको बच्ची जो ज़ुहा फातिमा थी उसको 14 घंटे में जो है वो बाजियाब कराया। SDPO बुरे वाला हमारे साथ इमरान अहमद टीपू साहब जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उन्होंने ये जो है कैसे सारा केस सॉल्व किया, और उनको ये मैं मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि उन्होंने जो अच्छा इक़दाम किया कि एक नन्ही मुन्नी बच्ची को जो है 14 घंटों में उन्होंने बाजियाब कराया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। सबसे पहले तो आपने बड़ा अच्छा इक़दाम किया कि ये छोटी बच्ची 3 साल ज़ुहा फातिमा को जो है बाजियाब कराया गया। ये सारा केस था कैसे, और कैसे आपने गिरफ्तारी मुल्ज़मान के अमल में? जी बहुत शुक्रिया सर, आप बड़े माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप तशरीफ़ लाए, और स्पेशल आपने आज उनके घर वालों का भी इंटरव्यू किया, तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं पूरी टीम का। ये सर चांद रात से जो अफ्तारी से पहले, जो एक दिन पहले ये शाम को इतला मिलती है कि
زوہا فاطمہ اس کی ایک بڑی بہن تھی, یہ 3 سال اس کی عمر تھی, اس بچی کی 4 سال تھی, ایک اس کا بھائی تھا. یہ تینوں گلی میں سودا سلف لینے جا رہے تھے. ایک نامعلوم کار سوار نے اس کو بالکل جھپٹ کے اندر ڈالا گاڑی میں اور فرار ہو گیا. پہلے جیسے ہماری روایتی پولیسنگ ہوتی ہے کہ جی سب سے پہلے یہ سوال جاتا ہے کہ شاید ان کا کوئی آپس میں کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہے, کوئی بچہ چلا گیا, اس پہ بات چیت ہوتی رہی. پھر کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے, لیکن جب اس کی ویڈیو سامنے آئی تو بالکل کلیئر ثابت ہو گیا اور بڑی پریشانی ہوئی. ظاہری بات ہے سب کے بچے ہیں اور اگلا دن عید کا ہے, تو اتنا یہ خطرناک کیس تھا کہ ہمارے ڈی پی او صاحب خود تشریف لائے اور اسی ٹائم نہ صرف پورے سرکل کے ایس ایچ اوز نے بلکہ ضلع کے جو اچھے ایس ایچ اوز تھے وہ ساتھ شامل کیے اور اس کے بعد اس پہ پوری ٹیم تشکیل دے دی گئی. جی پوری ٹیم تشکیل دی اور اس پہ آگے کام شروع ہوا. اس میں جی جو اس کی تفصیل ہے پھر ٹریسنگ کی ایسے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ گاڑی ٹریک ہوئی. گاڑی کا بھی نمبر, گاڑی پہ وہ نمبر فیک تھا یا اوریجنل لگا ہوا تھا؟ گاڑی پہ فیک نمبر تھا لیکن گاڑی پہ ایک سٹیکر تھا. وہ سٹیکر کی مدد سے نا گاڑی جب وائرل ہوئی تو ہمیں ایسے سورسز سے پتہ چلنا شروع کیا جو کہ فلاں جو رینٹ والا ہے نا اس کی یہ گاڑی ہے. اس رینٹ والے کو جب انٹرویو کیا اس نے کہا جی ایک نور ڈوگر ہے, اس کا ایک بردر ان لا ہے, اس نے یہ میرے سے گاڑی لے کے ایک بندے کو دی ہے جو اردو سپیکنگ تھا اور خان کہہ رہا تھا, اپنے آپ کو غازی خان کہہ رہا تھا. بس سمپل یہ انفارمیشن تھی, کوئی نمبر نہیں تھا. اور رینٹ والے کو اس نے ایک نمبر لکھایا تھا. ایک ادھر سے اللہ تعالیٰ جب بندہ نیک نیتی سے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں راستے کھولتا چلا جاتا ہے. وہ رینٹ والے نے مجھے بتایا کہ سر اس میں نا جی ٹریکر لگا ہوا ہے. میں کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو ٹریکر پہ ہم موو ہو گئے, لیکن اسی دوران نور ڈوگر پہ بھی ہم نے ریڈ کروانے شروع کر دیے کہ بندہ یہ اس کے پاس رہ رہا تھا. اس کے بندہ اس نور ڈوگر کے پاس رہا ہے. نور ڈوگر کے پاس 1.5 مہینے سے رینٹ والے نے بتایا کہ رہ رہا تھا. اس کے سالے نے میرے سے گاڑی لے کے دی تھی. ہم نے کہا یہ سالے کو پتہ ہوگا. ایک ٹیم سالے کی طرف چلی گئی اور ایک ٹیم ہماری روانہ ہوگی گاڑی کے پیچھے. لیکن وہ جب سالے کو تو پکڑ لیا, لیکن سالے کی وجہ سے نور کو پتہ چل گیا. نور نے نہ صرف اپنا نمبر بند کر لیا بلکہ اس کو بھی اطلاع کر دی. وہ بندہ ٹھنگی کے قریب گاڑی چھوڑ کے فرار ہو گیا. گاڑی سے نہ بچی ملی نہ وہ بندہ ملا, صرف وہ ایک نمبر تھا. اس نمبر کی جو سیکنڈ لوکیشن آئی وہ آئی جہانیہ میں. پھر جہانیہ ہم گئے, وہاں پہ بڑا لمبی سٹوری ہے. ادھر جا کے یہ بڑا امتحان تھا. ہاں کوئی فیک یعنی کہ کچھ بالکل ہر چیز بلائنڈ تھی. جہاں پہ نمبر ہوا وہاں پہ ہم نے جا کے سرکل کیا سارا اس کی لوکیشن کو, تو وہ اوڈوں کے گھر تھے. ان کی تلاشیاں لیتے اور سارا کرتے, وہاں سے بھی کوئی چیز نہیں ملی. وہ ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں تھا. اوڈوں کا سمجھ کے ہمارے ذہن میں آیا کہ شاید ان کا کوئی بندہ ہو. وہ سارا ٹائم ضائع ہوا. پھر اس کے بعد ایسے ہوا کہ اسی نمبر کی پھر ایک لوکیشن آ کے فون بند ہوتا ہے. واٹس ایپ کال ہوتی ہے اور لوکیشن وہ آتی ہے ملتان شہر کے اندر, اور اندر بھی آتی ہے ناگپور والا جو انٹرچینج ہے جو کراچی کی طرف جاتا ہے, اس سے میرا خیال 2-4 کلومیٹر پیچھے. تو ہماری سکس سینس نے یہ کام کیا کہ اچھا کہ بندہ اگر کراچی کا ہے, اردو سپیکنگ ہے, بندہ کراچی جا رہا ہے. اس پہ میں نے پھر فوری ڈی پی او صاحب کو بتایا. انہوں نے ڈی آئی صاحب موٹر وے سے بات کی, ایس پی موٹر وے ملتان, ان سے بات کی. پھر ہمارے پاس تب تک کی جو انفارمیشن ادھر سے بھی اکٹھی ہو رہی تھی, اس بندے کے نور ڈوگر کے گھر جب ریڈ ہوا تو اس کے اوپر جہاں وہ رہ رہا تھا وہاں سے کچھ بکس, اس کی کتابیں, اس کا بیگ, کو پرانے کپڑے ملے. اس میں سے اس بندے کا شناختی کارڈ کی کاپی نکل آئی, اس ملزم کی. وہ ہمیں اس سے پتہ چلا کہ یہ وہی بندہ ہے, کراچی کا یہ رہائشی تھا. اب وہ شناختی کارڈ والی تصویر اور بچی کی تصویر, اور یہ 2 چیزیں تھیں ہمارے پاس. یہ ہم نے پوری سرکولیٹ کی کراچی تک تمام موٹر وے پہ, اور اس میں ہماری لودھرا پولیس سے ہم نے ہیلپ لی. پھر رحیم یار خان والوں کو میسج کنوے کیا. ہمارے 2 ایس ایچ اوز تھے, وہ میں نے لودھرا بھیجے. ایک ایس ایچ او جہانیہ سے ہی بیٹھے, ایک میں نے رحیم یار خان بھیجا. ادھر پہ ہم نے بڑی والی پکٹ لگا دی کہ اگر کراچی سے وہ موو کرتا ہے تو راستے میں چیک ہوگا. اچھا 1.5 بعد جب ہم نے موٹر وے کی ساری سچویشن, اس دوران میں اپنی ٹیم کے ساتھ ملتان چلا گیا 2 ایس ایچ اوز کے ساتھ. تو وہاں جا کے پتہ چلا, جب ہمیں موٹر وے کی ساری صورتحال ہم نے دیکھی کہ ایک تو کمرشل کوئی بھی سواری جا نہیں رہی تھی. عید کا دن تھا, بسیں جا نہیں رہی تھی. پھر ایز اے پولیس افسر ہم بھی تھوڑا بہت تجربہ بھی رکھتے ہیں, تو میں نے کہا یہ بندہ پبلک بس میں تو لے کے نہیں جائے گا بچی کو. تو پرائیویٹ کار جو ہے وہ جا ہی اکا دکا رہی ہے کراچی کی طرف. کراچی کی طرف سے ملتان کافی ٹریفک آ رہی ہے, لیکن ملتان سے کراچی کو اکا دکا 15 منٹ بعد ایک کار جاتی ہے. تو گاڑی میں نے کہا کہ اگر اس کے اپنی تو پاس ہے نہیں, رینٹ پہ اس کو ملتان میں اتنی جلدی کو گاڑی دے گا نہیں. اٹس مین کہ یہ ملتان میں کہیں ڈمپ ہوا ہے.
اس پہ ہم ساری ٹیم نے ملتان میں کوشش شروع کر دی. اس کا پھر ریکارڈ چیک کیا. ریکارڈ چیک کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس نے 2 لوگوں کا قتل کیا تھا اسی بندے نے 2013 میں. کہ بندہ کرمنل تھا. وہاں پہ سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے نا اس کی مدد سے ہم نے آگے چلنا شروع کیا. ایک جگہ سے ہمیں اس کا روٹ اٹھایا سی سی ٹی وی. وہاں سے یہ ایک پیٹرول پمپ پہ ایک عورت کو بچی دیتا ہے وہی. اچھا یعنی کہ اس کی ٹیم وہاں ملتان میں بھی موجود تھی جس کو اس نے فروخت کی نا وہ بچی. وہ ایک اچھا وہ جب عورت تک یہ بات پہنچی ہے نا اس کے کانوں تک وہ وہاں پہ بچی چھوڑ کے فرار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بچی ہم الحمدللہ جب لوگ عید کی نماز پڑھ رہے تھے آپ نے بچی بازیاب کرا. 8 بجے بچی ہمیں مل جاتی ہے لیکن عورت نہیں ملتی. عورت پھر اسی دن 11 بجے ہمیں یہاں سے ہم اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. اور وہ عورت کا جب ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں وہ 4.5 لاکھ کی ٹرانزیکشن اس نے پیسے باقاعدہ اس کو دیے ہوئے تھے بچی خریدنے کے لیے. وہ عورت چلان ہو چکی ہے. اس کا میاں دبئی میں رہتا تھا. اس کے ذریعے اس سے رابطہ ہوا. تو بچے یعنی کہ یہ فروخت کرتا تھا وہ خریدتے تھے اور یہ پھر دیگر ممالک میں جاتے تھے یا یہیں پاکستان میں بچے جو ہوتے ہیں؟ جو جینون بات ہے اس سے پہلے اس کا بچے کڈنیپنگ کا کیس نہیں سامنے آیا. اس بندے کا مرڈر کا کیس ہے. مرڈر ہے اور اس کے علاوہ 324 ہیں. اس کے علاوہ زنا کے مقدمات ہیں. کراچی کے مقدمات ہیں. بیسیکلی جو اور بچے اغوا کا یہ والا کیس کیونکہ اس کے بعد کافی چیزیں ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں. دیگر ایجنسیز بھی کام کر رہی ہیں. وہ عورت چونکہ اب جیل میں ہے اس کی انٹروگیشن کے لیے بھی ٹیمز گئی ہوئی ہیں. تو بچہ اس نے فروخت کیا تھا پیسوں کے لیے عورت کو. جی اچھا اس ملزم سے مزید جو ہے اس حوالے سے کوئی انکشافات ہوئے ہیں؟ نہیں ملزم تو شاید آپ نے نہیں دیکھا. ملزم میرا خیال 3 دن پہلے عید کے 2 یا 3 دن بعد جب ہم نے ریڈ کیا تو اس کے ساتھیوں کی فائرنگ میں جہنم واصل ہو چکا ہے. ہاں ملزم ہلاک ہو چکا ہے. اور ملزم ہلاک ہو گیا اور وہ خاتون پکڑی ہوئی ہے. تو خاتون کے مزید بھی گرفتاریاں عمل میں آ سکتی ہیں اس کی؟ جی اس کے بعد وہ جو نور ڈوگر تھا جو یہاں کا فیسیلیٹیٹر تھا جس کے گھر تھا وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے. تو یہاں تک اس میں کیس میں پیش رفت. یہ ایسا کیس ہے بچوں والا. وہ نور ڈوگر کے خلاف بھی صحیح والی کارروائی ہوگی؟ جی نور ڈوگر کو بلکہ اس میں جو جرم ہے وہ ٹریفکنگ جو بچوں کی سمگلنگ کے جرائم ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیے گئے ہیں اور اس کی مزید تفتیش بھی چل رہی ہے. بلکہ ایک چشتیاں میں کو بچی 2 سال پہلے اغوا ہوئی تھی اس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. وہاں کی پولیس آئی تھی اس کو اس کے ٹیلی فونیکلی اور دوسرے معاملات سے چیک کر رہے ہیں کہ خدا نہ وہ بچی آج تک نہیں ملی ہوئی. چشتیاں ضلع بہاور نگر کی وہ پولیس بھی آئی تھی. اس کے علاوہ ایک حیدرآباد یعنی کہ بڑا منظم گروہ تھا. جی منظم اور پرانے یہ کرمنل لوگ ہیں. تو یہ اس طرح اللہ پاک نے یہ مدد کی ہے جی ساری کیونکہ ننھی بچی تھی اور پولیس نے اپنی ایفرٹ کی 100 ٹائم. اکثر ایسے واقعات میں ٹیپو صاحب بچے جو ہے وہ مار دیے جاتے ہیں اکثر. اور یہ آپ پولیس کی ایک اچھا اقدام ہے آپ کا بورے والا پولیس کا. نہیں وہ اس میں اگر خدا نہ خواستہ اس دن پولیس وہاں پہ لیٹ ہو جاتی یا فوری تگو دو یا اللہ تعالیٰ راستہ نہ بناتا تو بچی جہاں سے برآمد ہوئی یقین کریں وہ اکیلی تھی اور ایک سٹور میں اس کو بند کیا ہوا تھا. بڑی آکورڈ سی جگہ تھی. اس کا دم گھٹنے سے وہ بچی ماری جا سکتی تھی یا تھوڑا سا ہاں جی بالکل وہ چھوٹی بچی تھی. اور بڑا ہمیں سکون فیل ہوا جب ان کے ورثاء کو ڈی پی او صاحب نے ان کے حوالے کی تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کیا. اور یقین جانے آپ سب لوگوں نے پوری ٹیم کی جی پوری ٹیم نے ڈی پی او صاحب سے لے کے نیچے کانسٹیبل تک سب نے کی ہے اور لوگوں کی دعائیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ کام. جب ایسا کیس سالو ہوتا ہے تو دل کو تو سکون ملتا ہوگا. جی میں ماشاءاللہ جی اب 30 سال ہو گئے ہیں. ساری عمر یہ 7 کے ضلعوں میں ایس ایچ او شپیں کی ہیں. تو اغوا برائے توان ہو گیا, کسی بے گناہ کو دوران ڈکیتی مارا جانا, اسی کے علاوہ کوئی پولیس افسر شہید کئی دفعہ ہوئے جن کا کیس سالو ہوا اور اس کے بعد یقین جانیں جب تک سکون آتا ہی نہیں جب تک یہ حل نہ ہو. باقی کئی کیسز رہ بھی جاتے ہیں, ہینیس میں بھی رہ جاتے ہیں, لیکن انسان کی جو کوشش ہے نا, کوشش کرنا ہمارا فرض ہے, اس میں اللہ تعالیٰ برکت پھر خود ہی ڈال دیتا ہے اور بڑا ہی سکون آتا ہے. جی اچھا آپ نے مختلف اضلاع میں بطور ایس ایچ او بھی کام کیا ہے, اچھا کام کیا ہے کیونکہ پرانا تعلق ہمارا بھی آپ سے ہے. تو اب بورے والا میں آپ کی یہ پہلی جو ایس ڈی پی او شپ پہ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور بورے والا میں اس وقت آپ نے کرائم کنٹرول کے لیے کافی پولیس مقابلے بھی کیے ہیں, کافی ڈاکوؤں کو جنم حاصل کیا ہے, مزید کیا کہیں؟
जी, बूरे वाला में मेरी वाकई पहली एसडीपीओ शिप है, 9 माह हो गए हैं। बूरे वाला एक बहुत बड़ा सर्कल है, पूरी तहसील है, इसमें 7 थाने हैं, 4 चौकियाँ हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे अक्सरियत जो पोस्टिंग आप चार्ट देखेंगे तो एएसपी सबान को लगाया जाता है, क्योंकि ये सिटी ऑफ एजुकेशन है। और सिटी ऑफ एजुकेशन के लिहाज से वकला, ताजर, सहाफ़ी बरादरी और सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अवेयर लोग हैं। यहाँ पे जो मैंने इसके बारे में जजमेंट किया कि आप बिल्कुल सीधा सीधा चलें, और तो ये आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। जो कोई पुलिस अफसर या कोई दीगर महकमे का अफसर थोड़ी बहुत भी इधर उधर जाता है तो उसको बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं नहीं, आप बूरे वाला के लोगों से भी पूछ लेंगे। तो मेरी चूँकि शुरू से नौकरी का स्टाइल ही ऐसे है कि सीधा सीधा चलना है, बहुत ज़्यादा मेरी इधर मेल मुलाकातें भी नहीं होती, अपने काम से प्रोफेशनलिज्म के मुतालिक चलते हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, लोगों ने बड़ा प्यार दिया है। और जहाँ तक क्रिमिनल का है तो वो सिंपल, आप छोटी जगह पे लगें, बड़ी जगह पे, क्रिमिनल कभी भी हमारा दोस्त नहीं है। हमारे दोस्त हैं सारे लोग भाई। मैं अवाम भी नहीं कहता क्योंकि हम तो खुद अवाम हैं। तो हमारे ये जो भाई हैं जिनमें से हम हैं, क्योंकि हम सेल्फ मेड लोग हैं, पुलिस में आ गए। पहली पोस्टिंग अवाम का भरपूर जो है आपको भरोसा मिला है, क्या कहें? जी, मुझे तो बड़ा भाइयों जैसा दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आता है। यानी कि पुलिस ऑफिसर, हकीकत में तो ये है ना कि पुलिस ऑफिसर अगर काम करता है और अवाम के मसाइल हल करता है तो उसको वो फिर लोग अप्रिशिएट करते हैं। जी, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और जो कोई डंडी मारता है उसको पकड़ भी लेते हैं। अब किसी में मैं समझता हूँ कि वो अपने आप के साथ अपने बच्चों से ज़्यादती करेगा वो पुलिस अफसर जो गलत राह पे चलेगा, क्योंकि अब वो दौर ही नहीं है, मीडिया का दौर है, हर बंदा अवेयर है, टेलीफोन हमारे हाथ में है। तो बिल्कुल जो सीधा सीधा चलेगा, नियतन दिखावे के लिए नहीं, नियतन चलेगा तो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त देगा। अच्छा, बुरे वाला में आके कोई एक ऐसा अहम केस हमें बताएं जिसके पर आपने अपने आप फ़ख्र महसूस किया होगा कि इस केस को या इस मसले को हल किया। वैसे तो बहुत पूरी लाइफ बुरे, ये इससे पहले एक हमारे दौरान अहम केस जो आपकी ज़िंदगी का ज़िंदगी का अच्छा, ज़िंदगी का जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र हुआ था, ये सारे दोस्त पाक पतन के बैठे हैं कि अक्सर मतलब जो शहीद होते हैं ना हमारे, मैं इसी तरह एक रेड पे गया तो सरवर अकरम शहीद थे, सब इंस्पेक्टर, मैं SHO सदर पाक पतन था। वो मैं हाई कोर्ट जा रहा था, अपनी जगह पे मैंने उसे रेड पे भेज दिया क्योंकि मेरी हाई कोर्ट निकल आई। वो रेड पे गया तो वो शहीद हो गया जाते ही। हमारे एक मुलाजम को फायर लग गया, एक रज़ाकार था वो शदीद ज़ख्मी हो गया। तो हाई कोर्ट जा रहा था, गैम्बर से मुझे इतला मिलती है कि ये हो गया है। मैं उसी टाइम वापस हुआ हूँ, वहीं से हाई कोर्ट को भी छोड़ दिया। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ानों के टाइम का है मामला। तो पहुँच के मैंने उसको अपने हाथों से उठाया, छोटे भाइयों की तरह था, मेरे पास ही लगा हुआ था। तो उसका मैंने पीछा शुरू किया। दिन के समझ लें कि 4 बजे से लेके 2 बजे तक उकाड़ा की बाउंड्री में हम दाखिल हो गए। मेरे DPO साहब उस टाइम के जो और अफसरान थे, DPO उकाड़ा थे, वो कहे यार ये पागल है, ये जान नहीं छोड़ रहा उनकी, आ जाएं जी, लाश ले चले। लाशें चली गई, पर्चे हो गए, तीनों ज़िले की पुलिस थी, मुझे कोई होश नहीं थी उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 बजे के करीब हमने उनको घेर लिया जी, खुरों पे चलते चलते ना जी। वो 5 डाकू उसी दिन हमने जहन्नम वासल किए। तो उस पर हमें खुशी भी है, लेकिन जज्बात में रोना भी बड़ा आया कि हमारा एक भाई हमारे सामने चला गया। तो उसका मुझे फ़ख्र है जी। इसके अलावा फ़याज़ शहीद हमारे थे कबूला में, ये वाला जो गुलाबी झंडे के वाला गैंग है, वो सारा दोस्तों को पता है, वो दोनों मेरे साथ थे। वो एक और SHO साहब, वो भी हमारे बड़े भाई थे, उनके साथ वो रेड पे गए। तो वो दोनों एक ही दिन शहीद हो गए। तो उस टीम में मेरा उन दिनों ट्रांसफ़र जो हुआ था, RPO ऑफिस था, मुझे भी उस टीम में स्पेशल लाके स्पेशल केस दिए जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अनगिनत हैं जी, अगवा बराए तवान के हैं, डकैती विद मर्डर है। और उसी की वजह से मैं समझता हूँ मेरी और कोई इज़्ज़त इन मामलात की वजह से ही अफसरान ने हमेशा एतमाद किया। और ये मैंने यकीन जाने कभी भी सिफारिश नहीं कराई पोस्टिंग की, ना कभी करानी है। तो जहाँ अल्लाह ताला जहाँ जहाँ भेज देता है वहाँ चले जाते हैं जी। इमरान साहब, अक्सर आपने देखा है कि पुलिस में और आवाम में खला जो है वो पाया जाता है, आप क्या इसको कैसे आप देखते हैं? उसमें यह है कि चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ऑन एयर मैं आपको ये इतना सा बता देता हूँ कि पुलिस को अवाम के मसाइल का नहीं पता होता है, लेकिन वो उनकी जगह पे होकर नहीं सोचते। और इसी तरह जो अवाम है वो पुलिस की जगह पे होकर नहीं सोचती। चूँकि मैं भी जब पुलिस में नहीं था तो शायद मेरे जज्बात भी पुलिस के बारे में ऐसे ही थे जैसे बाकी लोगों के हैं।
لیکن جب میں خود پولیس میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یار جو دور سے دیکھ رہے تھے وہ نہیں ہے، ان کو بہت مسائل ہیں، یہ بہت مشکل ترین نوکری ہے اگر صحیح کسی نے کرنی ہے. اگر کسی نے لوٹ مار کے لیے کرنی ہے وہ تو بڑی آسان ہے، لیکن اگر کسی نے جینون خدمت کر رہی ہے تو بڑی مشکل ہے، آپ کو بڑا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اور جن لوگوں نے کیا ہے اپنے گھروں سے دور، تو اس وجہ سے ایک دوسرے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور کسی بھی معاشرے میں آپ جو دیکھیں پولیس سے لوگ اس لیے نہیں خوش ہوتے کہ پولیس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے وہ روکتی ہے. جب آپ کسی بھی کام سے کوئی روکے گا نا، وہ تو چاہے آپ کے گھر میں بڑا ہوگا وہ تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، جی یہ سوئی گیس ہے، انہوں نے سوئی گیس کا کنیکشن دینا ہے، یہ ستھرے پنجاب والے نے انہیں صفائی دینی ہے، ہم نے تو روکنا ہے. کسی کو شراب سے روکیں گے، کسی کو چوری سے روکیں گے، کسی کو ظلم سے روکیں گے، کسی کو قبضے سے روکیں گے. جب آپ نے روکنا ہے نا تو ایک فریق نے تو آپ کے خلاف ہونا ہی ہونا ہے. جی سر. اچھا، پہلے ایک تھانہ زیادہ ایس ایچ او شپ، اب آپ کے پاس 7-8 تھانے آ گئے، چوکیاں آ گئی، کیا دیکھتے ہیں سر؟ جی وہ ایک وہاں مختلف بھی کمان کر رہے تھے، ایک تھانے کو کر رہے تھے، اب تھانے زیادہ ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ یہ اب سپروائزری رول ہے جی. اس کو اب جاب اس کی یہ ہے کہ پہلے ہم نے اپنے تھانے کو اور اس کو کرائم کو صرف اس کے پیچھے جانا ہوتا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ افسرانے بالا جو ہیں، ڈی پی او صاحب، ہمارے آر پی او صاحب ملتان اور ڈی پی او صاحب، ہم ان کے ایک بازو بن کے ادھر بیٹھے ہیں. ہم نے تھانوں کی جو مشکلات ہے وہ بھی ان کو بتانی ہوتی ہیں. اگر ہمارے تھانوں میں کوئی زیادتی کرتا ہے، کانسٹیبل سے لے کے ایس ایچ او تک کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی تشدد کرتا ہے، کوئی غیر قانونی حراست میں رکھتا ہے، اس پہ بھی نظر ہم نے رکھنی ہوتی ہے. اور ہم نے اس سے پہلے کہ ڈی پی او صاحب کو کوئی بتائے، ہم نے خود اس پہ ایکشن لینا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ڈبل رول ہو جاتا ہے. وہ ان کو بچوں کی طرح سمجھانا بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ کوئی غلط کریں گے، بجائے کہ ڈی پی او صاحب اس کا علاج کریں، اس کے لیے انہوں نے ہمیں اپنے چھوٹے سرجن کے طور پہ بٹھایا ہوتا ہے. بہت سارا ہم نے دیکھا کہ ایس ڈی پی او جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے جیسے آپ ہر معاملے میں خود جو ہے انٹرفیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تھانے میں بھی آ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ صاحب ریڈ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں، کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ جی حالانکہ میں اس دن ریڈ میں ساتھ نہ بھی جاتا تو مجھے نہیں ڈی پی او صاحب نے اس دن بھی کہا کہ آپ جائیں، حالانکہ میں ادھر سے ٹیمیں شیمیں بنا کے بھیج دیتا تھا اور سو جاتا. اکثر ڈی ایس پی جو ہیں وہ ٹیمیں ہی بنا دیتے ہیں، خود جو ہے سکون کرتے ہیں. چونکہ ہم خود چونکہ میں فیلڈ سے آیا ہوں، ساری نوکری میں 2003 سے ایس ایچ او لگ رہا ہوں، تو ساری نوکری فیلڈ کی ہے. اور میں جب ایس ایچ او بھی ہوتا تھا تو اس ٹائم بھی یہ سوچتا تھا کہ یار مجھے اگر اللہ نے ڈی ایس پی بنایا تو میں ایسا ڈی ایس پی نہیں ہوں گا جیسے میرے ڈی ایس پی ہیں، میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا. تو میں اپنے طور پہ ان کو ماتحتوں والی بھی بات نہیں، میں تو ہمیشہ رضاکار کو بھی کبھی لفظ میں نے ماتحت بھی یوز نہیں کیا، چونکہ بائی برتھ یا تعلیم میں دیکھیں کئی کانسٹیبل ایسے ہیں میرے سے زیادہ ان کی تعلیم ہے، خوبصورتی میں میرے سے اچھے ہیں، خاندان میں میرے سے بڑے ہیں، میں تو ان کو بھی بھائی کہتا ہوں. تو میں شاید میری ابھی نئی پہلی ایس ڈی پی او شپ ہے، ذرا یہی جذبہ ہے کہ اچھا کام ہو. اور اس کے علاوہ میری شروع سے عادت بھی ایسی ہے کہ خود اس میں لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، جیسے جیسے تھوڑا بڑا آتا ہے وہ بندے جو ہے نا، وہ انسانیت جو ہے وہ ان میں سے معذرت کے ساتھ وہ بالکل بھول جاتے ہیں. اچھا یہ نا آپ کا یہ سوچ ہے، میری ویسے اپنی یہ سوچ ہے. میں جب ایس ایچ او شروع میں پہلے یا 2 تھی نا، اس ٹائم میرے میں کچھ لوگوں کی بات جی میں ویسے اپنا بتا رہا ہوں، حالانکہ ہونا الٹ چاہیے اس کے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو عہدہ دے اس میں اتنی ہی عاجزی آنی چاہیے. مجھے دوست جانتے ہیں کہ میرے ایس ایچ او شپیں جب 1st 2nd 3rd تھیں تو بچپنا تھا، اسلحے والے بندے ساتھ لے کے چلنے اور اپنے آپ کو سمجھنا جی میں ایس ایچ او ہوں. تو اب جیسے جیسے اللہ نے عہدہ دیا ہے یقین کریں، اور ساتھ ساتھ میرا خیال بندے کو موت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، ہمارا یہ سفر تو موت کی طرف چل رہا ہے. تو بندہ پیدا ہونے کے بعد تو یقین کریں پھر یہ ایسے لگتا ہے یہ سارا کچھ عارضی ہے، یہ کرسیاں، یہ گاڑیاں، یہ ہماری اس میں کچھ بھی نہیں ہے. صبح میں فوت ہو جاؤں تو اکیلے نے گھر جانا ہے، کوئی مہربانی کو چھوڑ آئے گا نہیں. اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ ہو جاؤں تو اپنی کار اگر کوئی ہو تو اس پہ جانا. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کی ہیں، عوام کی ہے. تو اس لیے میرے جو مشورہ ہے، جن کی اندر تکبر ہے، تو تکبر تو ہے ہی نہیں نا، کیونکہ سرکاری ملازم، اور سب سے پہلے ایز اے انسان ہم عارضی ہیں، پھر سرکاری ملازم، اس میں تکبر والی تو بات ہونی نہیں چاہیے. ہاں تکبر کو ایک ہوتا ہے اصول پہ ڈٹ جانا. مجھے لوگ تھوڑا سا اس بات میں کہتے ہیں، میرا بہت زیادہ تعلق نہیں کسی سے بنتا، وہ اس وجہ سے کہ اتنی دیر تک بنے گا جب وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. بے شک جتنا بھی اچھا دوست ہو یا جتنا بھی بڑا بندہ ہو، اگر وہ 2-4 دفعہ اچھا تعلق بنا کے کسی ظالم کا ساتھ دے گا اور مظلوم پہ ظلم کرنے کی میرے سے امید رکھے گا تو میں بالکل اس کو سلام کہہ دیتا ہوں. تو اسی وجہ سے ہم جیسے، اور یہ بھی پتہ کہ یہ تعلق عارضی ہیں، یہ کرسی کے زیادہ تعلق ہوتے ہیں نا، شادیوں کے کارڈ آتے ہیں تو میری بات یہ بری بھی لگے گی، میں بہت کم جاتا ہوں.
तो क्योंकि ये कुर्सी के लोग हैं ना, और हमें ज़्यादातर कार्ड भी कुर्सी को ही आता कुर्सी को आता है, हमें तो नहीं ना आता। तो इसमें गुजारिश है, काफ़ी तल्लक होता है इंसान जाता है। जाती देखें जी, हर शहर में आपका मैंने 5 देखा है बड़े आपके तल्लक इधर उधर साफियों के साथ भी है, सियासतदानों के साथ, सब सारे लोगों से है। लेकिन गुजारिश जैसे आप करें ना, तकब्बर है, तकब्बर तो जो समझदार बंदा जिसकी माँ बाप ने अच्छी ने तरबियत की है, तो वो कभी उसमें आना ही नहीं चाहिए, ना हो सकता है। तो बाकी हर तरह के डिपार्टमेंट में बंदे तो मौजूद हैं ना सर। आप बुरे वाला की आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने आके क्राइम कंट्रोल किया है, बड़े अच्छे अच्छे इकदाम किए हैं, क्या कहेंगे? नहीं जी, मैं अभी जिस तरह की हम लोग SHO पहले करते थे, उस टाइम ज़रा आज़ादी भी थी, अब वो नहीं है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, SHO के लिए भी काम करना मुश्किल है। जितना मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा। अभी मेरी तो सोच यहाँ तक होती है कि इवन कि एक बंदे की बकरी चोरी हो जाए ना, तो वो भी हम उसको हटा के दें तो हमारे इसमें फ़ख्र है। लेकिन अब चूँकि CCD भी है और क्राइम की रेशो भी उस तरह का क्राइम नहीं है जो आज से 10 साल पहले था, उसमें बहुत ज़्यादा वारदातें अब हाँ, वो भी CCD भी हमारी ही है, 90% क्राइम कम है। लेकिन इंशाल्लाह कुछ काम अभी होने वाले हैं, बहुत सारे हमारे DPO साहब बहुत हेड्स में काम करवा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरे। लेकिन लोगों से ये तवक्को है कि जायज़ काम, और जायज़ काम इंशाल्लाह नहीं रुकेगा, तो इसके लिए हम 24 घंटे हाज़िर हैं। जी, आपने इमरान टीपू साहब जो हैं वो उनकी बातें सुनी हैं, और ख़ासकर जो केस बच्ची वाला था उसको सॉल्व करना बड़ा अच्छा इकदाम था, और इस वक्त वो जो है उनकी तमाम तर कोशिशें हैं कि बुरे वाला को बिल्कुल क्राइम फ्री सिटी जो है वो किया जाए। तो मज़ीद आगे चलते हैं कि मज़ीद बुरे वाला के हवाले से भी आपको दिखाएंगे, और इमरान टिप्पू साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, और उन्होंने जो है बुरे वाला की आवाम के लिए बड़े अच्छे मैसेज भी दिए हैं, और क्राइम कंट्रोल के हवाले से भी उन्होंने जो है आवाम से भी ये कहा है। और ये बात तो सही है कि जिस शहर का भी क्राइम कम होता है या करना हो, तो उसमें आवाम और पुलिस जो है वो एक साथ हो तो वो क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है। आवाम अगर दूर रहे, पुलिस दूर रहे, तो ऐसे जो है, यानी कि सही बात है जो पंजाबी हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो ये ताली दोनों हाथों से ही बजेगी। और आवाम को भी चाहिए कि पुलिस का साथ दे। अगर कहीं कोई क्राइम होते हुए नज़र आता है तो आप खुफिया तौर पर जो है इतला दें, और पुलिस जो है वो आपका नाम भी नहीं लाती, और पुलिस का काम है आवाम की खिदमत, और आवाम का भी बनता है कि क्राइम कंट्रोल के लिए जो है वो पुलिस का। आज व्याड़ी ज़िला में मौजूद हैं, और प्रोग्राम का एंगल आज थोड़ा हमने चेंज किया है। आज हम ये रख जमलेरा जो कि व्याड़ी ज़िले की एक जंगल है, और 4000 कनाल से जो है 4000 कनाल से ये ज़्यादा रकबा है, और ये जंगल कभी घना जंगल होता था, और आज जो है ये जंगल, इसमें जो कीमती दरख्त थे वो आज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, और इसके साथ साथ जो आर्जी छोटे छोटे दरख्त अब लगा के जो है ऊपर हुकूमत की नज़रों में कि जी ये जंगल ऐसे है, और ये दरख्तों का कत्लेआम कैसे किया गया है, आज मैं आपको ये दिखाता हूँ। ज़रा इधर हम चलते हैं, ये मुश्किल टास्क है। ये देखें जी, ये जो कीमती दरख्त हैं इसका तरीक़ाकार क्या है, इनके ऊपर नंबर्स होते हैं। ये इसको अब पहले गिरा दिया गया, इसकी जड़ें खोखली की गई, इसको काट दिया गया तरीके से, यहाँ से काट के किधर गया ये इसका कोई बताने वाला नहीं है। और ये देखें कि जो बड़े बड़े दरख्त हैं, ये देखें उनका कत्ल किया गया है। ये मैं इसको कत्ल कहूँगा, इसको ये कत्ल करके ये देखें सारे जो हैं, इसके बाद पहले ये दरख्त गिराए जाएंगे, उसके बाद इनको यहाँ से जो है गायब कर दिया जाएगा। और यहाँ जो कीमती दरख्त हैं, ये मज़ीद आगे देखते हैं कि इनकी जड़ों को पहले खोखला किया जाता है, खोखला करने के बाद ये गिरते हैं, गिरने के बाद जो है ये कहाँ जाते हैं। ये यहाँ बहुत बड़ी तादाद थी दरख्तों की। आज इसका पुरसाने हाल ये है कि अगर ये कोई थोड़े बहुत दरख्त खड़े हैं, ये देखें ये कोई ज़्यादा पुराने दरख्त नहीं हैं, जो है यहाँ के इलाके के लोगों की जो है वो डिमांड थी कि सच की आवाज़ जो प्रोग्राम है सच का, तो उसके ज़रिए जो है ये अफसराने बाला तक, हुक्मराने बाला तक पहुँचाई जाए। ये देखें, ये इन दरख्तों का कत्लेआम है, ठीक है, ये कत्लेआम जो है वो जारी है। और ये दरख्त जाते कहाँ हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये दरख्त ले जाने वाले लोग कौन हैं, ये किधर जाते हैं, उनके लिए हमारी कोशिश जारी है। उम्मीद है कि हम उन तक पहुंच जाएंगे। ये अब इसको हम जंगल नहीं कह सकते, ये अब ये ख़त्म हो चुका है, सब ख़त्म हो चुका है। ये यहाँ जो भी इस वक्त दरख्त खड़े हुए हैं,
ये देखिए नीम का दरख्त है, ये नीम का है। ये आप समझते हैं कि नीम के दरख्त की इतनी वैल्यू नहीं होती, और ज़्यादातर नीम के दरख्त हैं। उसके अलावा अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर छोटे दरख्त ये नए जो लगाए गए हैं, यहाँ सफ़ेदे के दरख्त खड़े हुए हैं। ये देखें, इसका कोई हाल बताने वाला है? किसी फॉरेस्ट ऑफिसर के पास, आपके डीएफओ के पास कोई अगर जवाब हो तो मैं अगला प्रोग्राम जो है सच की आवाज़ उस पे ही कर लूँगा। अगर किसी के पास से जवाब हो कि ये इतनी लकड़ी चोरी कैसे होती है और ये लकड़ी चोरी हो के किधर जाती है, कोई भी जो है डीएफओ जो है वो मेरे साथ जो है मुनाजरा करे, आए, मुझे बताए कि ये इतना जो जंगल था, पता नहीं कितने दरख्त थे, इलाका मकीन यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे ये किधर गया, कौन लेके गया। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मज़ीद आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ बाकायदा ट्यूबवेल थे इनको पानी लगाने के लिए, वो ट्यूबवेल का हाल भी हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखें कि जिन रास्तों से पानी लगाया जाता था इस जो है जंगल में, तो ये देखें वो अब रास्ते भी ख़त्म हो चुके हैं। ये दरख्त सूख गए हैं। ये दरख्त सूखने के बाद ये जाके जो है किसी की भूख को मिटाएंगे और किसी की रिश्वत जो है उसका वो बनेंगे। ये देखें दरख्त जो है, जो कीमती दरख्त थे वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, और ये दरख्त जो है वो करप्शन की नज़र हो गए हैं। ठीक है, और अगर किसी भी, हमने बड़ी कोशिश की जो है लाहौर में भी कि अफसरान से बात कर सकें कि भाई ये दरख्त जो है, जंगल जो है वो कहाँ ख़त्म होते जा रहे हैं। मज़ीद ये आपको दिखाते हैं। ये वो महंगी वाली लकड़ी है, ये कीकर है जी, कीकर का दरख्त है। अब ये कीकर का दरख्त है, ये पहले इसको ऐसे ही काटा गया, इसकी बुनियादें कमज़ोर की गई। ये भी शायद कीकर ही है, ये शीशम है। ये जो कीमती दरख्त हैं ये वो हैं, ये वो वाले नहीं हैं कि जो यानी कि नकारा हों। ये देखिए टोटल ये ऐसा ऐसा जो है ये नकारा हो रहे हैं, ये गिर जाएंगे। ये फिर गिरने के बाद जो है ये चले जाएंगे, लोगों की करप्शन की नज़र हो जाएंगे। जंगल जो था, हम कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो है बीमारियां आ चुकी हैं। ये देखें, क्या ये किसका कसूर है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मगर किसी के पास जो है जवाब नहीं है। ये सारे दरख्त जो बड़े हैं वो सूख चुके हैं, और जब ये गिर जाएंगे तो ये जो है यहाँ से गायब हो जाएंगे। ये ट्यूबवेल था जिसके ज़रिए इस जंगल को पानी दिया जाता था। मालूम हुआ है कि यहाँ तकरीबन कोई 5 से ज़ायद ट्यूबवेल जो है वो थे, लेकिन आज इस ट्यूबवेल के चलाने के लिए या इसके हवाले से यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें बिल्कुल जो है कोई सिस्टम नहीं, बल्कि सैलाब का पानी जो है इसके अंदर वो खड़ा हुआ है। किसी ने ज़हमत नहीं की। ये भी गवर्नमेंट की जो है इतनी वो है कि कोई भी इसके हवाले से जो है नहीं कर सकता। थोड़ा मज़ीद आगे चलते हैं। ये जो है कुछ क्वार्टर्स वगैरह या कुछ दफातर वगैरह बने हुए हैं, लेकिन यहाँ मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ भी लकड़ी जो है कटी पड़ी है, और ये अच्छी वाली लकड़ी है। ये देखें जी, अब ये इतनी लकड़ी क्या किसी गवर्नमेंट के ख़जाने में ये जमा हुई है? इसके पैसे जितने आए हैं, क्या इसके पैसे किसी गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा हुए हैं? तो कोई भी अफीसर मुझे जो है वो आए, बता दे, मैं आपका मौक़िफ़ चलाने के लिए तैयार हूँ। आए जी, ये इनके देखते हैं। ये करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं। ये देखें, कोई पूछने वाला नहीं है। भूत बंगले का मंजर पेश कर रही हैं। ये भूत बंगले बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब साहब, आपको नोटिस लेना चाहिए। पंजाब को ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये बेच देगी, पंजाब को ये ब्यूरोक्रेसी खा जाएगी। मगर क्या होता है, सियासतदान बदनाम होते हैं। ये इधर मज़ीद भी देख लेते हैं। ये देखें कि ये बुरा हाल हुआ पड़ा है कि यहाँ जो है हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी अफसर का मौक़िफ़ लिया जाए, लेकिन कोई भी हमें मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। कोई हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिसको भी बात करते हैं वो हमें कोई भी जवाब नहीं देता। ये आए देखें जी, ये आए जी, आगे थोड़ा दिखाएं जी। ये भूत बंगले, ये सरकारी वो दफातर, ये देखें ट्रांसफार्मर और हर चीज़।
تو یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ ایک جنگل جو ہے کبھی ہرا بھرا ہوا کرتا تھا. یہ اتنی جو لکڑیاں ہیں یہ ادھر ذرا دکھائیے گا جی, یہ جگہ خالی ہو گئی ہے. یہاں کتنی لکڑیاں ہوگی, کتنا جنگل تھا. یہاں دور دور تک جو ہے کیکر, شیشم, پیپل, دیگر درخت تھے. یہ طریقہ واردات یہ درخت ہے. اب 1 مہینے بعد یہ 10 دن میں یہ کدھر جائے گا کسی کے فرشتوں کو پتہ نہیں ہے. یہ دوسری جانب بھی آ جاتے ہیں. یہ مہنگے مہنگے درخت, مہنگی مہنگی لکڑی, یہ جاتی کدھر ہے, کون سے اس کا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے, اس کا کون سے خزانے میں جاتا ہے, کسی کے پاس جواب ہو تو وہ بتائیے گا تاکہ ہم اپنی عوام کو دکھا سکیں. ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ تھانے والوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ دیگر ادارے ہیں. میں کہتا ہوں جتنی کرپشن محکمہ جنگلات میں ہے, نہروں سے لکڑی جو ہے کاٹ لی جاتی ہے, جو سرکاری سڑکیں ہیں گورنمنٹ کی ان سے لکڑی کہاں جاتی ہے, کون کھا جاتا ہے. یہ ملک کا اتنا اربوں روپے کا یہ نقصان ہے, خربوں کا ہے. ادھر ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر قرض چڑھ گئے ہیں, تو یہ کون کھا رہا ہے اس کا پیسہ. تو کوشش کریں گے کہ یہ ڈھونڈیں گے. تو پہلے ابتدا جو ہے یہ جملیرا سے کی ہے, تو مزید آگے چلتے ہیں. یہاں پر لوگ کافی جو ہے اس علاقے کے ہمیں دیکھ کے یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں. یہاں علاقہ معززین کھڑے ہوئے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں اور اس کی داستان غم جو اس جنگل کی ہے وہ ان سے جانتے ہیں, کیونکہ صاف ظاہر ہے ہم تو آئے ہیں عوام کے لیے آئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اس جنگل کے متعلق بتائیے گا. سر یہ جنگل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, آپ اسلام آباد سے آئے ہیں تو آپ نے خود ہی مشاہدہ کر لیا. اب ہم تو جھوٹ نہیں بول رہے, علاقہ کے مکین تو جھوٹ نہیں بول رہے, آپ نے خود دیکھ لیا. اور آپ انشاءاللہ اگر آپ پہنچائیں گے اس کی آواز تو ایوان بالا تک جب جائے گی تو انشاءاللہ اس کا ریٹرن آئے گا ہمیں. اور اس کی جو ہے نا تباہی وہ آپ خود دیکھ چکے ہیں. یہ بہت زیادہ بڑا جنگل تھا. پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جب پاکستان بنا تھا اس سے پہلے یہ انگریز نے اسے بنایا تھا, اور اس وقت یہ پورے اس ریجن میں دریا کے ساتھ ساتھ تھا. پھر یہ شرنک ہو کے کم ہو گیا. لیکن اب جب کہ ہمارے پاس دستاویز جو موجود ہیں وہ ہمارے پاس تقریباً 20 مربع ایکڑ کے ہیں. ٹھیک ہے, 20 میں سے آپ کہہ لیں 5 مربع تو بالکل خالی پڑا ہوا ہے, اور اس میں سے باقی جو ہے زمین کسی کے استعمال میں بھی نہیں ہے. نہیں, استعمال میں بھی نہیں ہے. تقریباً باؤنڈری کلیئر ہے لیکن خالی پڑی ہوئی ہے. ابھی آپ آگے جائیں گے نا بالکل ویران پڑی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ پہاڑی جو ہے نا وہ کیکر یہاں پہ موجود ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 70 سے 80% یہاں پر جو صحیح درخت تھے وہ کدھر گئے؟ وہ سر غائب ہو گئے. وہ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ وہ کون لے گئے. آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ نے ان سے ایک سوال کیا کہ اس جنگل کی لکڑی کہاں گئی. یہاں کے جو بھی عملے والے افراد ہیں, کسی کے بیٹے کی شادی, کسی کے بھائی کی شادی, یہ لکڑی ادھر تازہ درخت اتنی شادی پہ تو نہیں جائے گی نا یار. بیچتے بھی ہوں گے, جیب خرچ بھی بناتے ہوں گے. ادھر تازے وہ درخت کاٹے پڑے, وہ کیوں کاٹے پڑے؟ ہمارا سوال ہے وہ ان کا کیا. آپ لوگ جو ہے صاحب ذرا علاقے کی تو ایک پاور ہو آپ لوگ یہاں کے, تو آپ ان کا راستہ نہیں روکتے کرپشن. ہمیں اپنے آپ پہ بھی رونا آ رہا ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے اس کے تو ذمہ دار آپ بھی ہیں صاحب ذرا علاقے کے لوگ ہیں. آپ کھڑے ہوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علاقہ سر بیکورڈ ہے. میں آپ کو اس کی تاریخ بتاؤں, ہمیں ایجوکیشن نہیں دی گئی, ہمیں کوئی ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں دی گئی. آپ آئے ہوں گے پیچھے آگے سے, سٹی کیا لیول پہ ہے, اس سے آگے پچھلے چکوک کس لیول پہ ہیں. نہ یہاں پہ سپورٹس ہے, نہ یہاں پہ ایجوکیشن ہے. پہلا نہیں ہے بلکہ کچھ چند جو ابھی یوتھ آئی ہے. میں نے ایم فل کیا ہوا ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے الحمدللہ. تو اب ہمیں یہ احساس ہوا جب ہم نے دیکھا کہ اپنے علاقے میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے, ہماری تو آنکھیں دانگ رہ گئی. تو ہمارے تو لوگ پہلے شعور ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے آواز اٹھائیں؟ وہ تو خود ہی آپ کو آواز اٹھانی چاہیے. ایسے کرپٹ مافیا کا آپ کو راستہ روکنا چاہیے. جی سر جی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, اور ہم اٹھا رہے ہیں بھرپور طریقے سے, سارے کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اور زیادہ تر آواز اٹھائیں گے. آپ کی ان کے خلاف جو ہے, آپ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. آپ علاقے, یہ آپ کے بچوں کا مستقبل کا معاملہ ہے. جی آپ کیا کہیں؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو سچ نیوز کا شکریہ کہ انہوں نے اتنی دور سے ہمارے اس علاقے کے رکھ جملیرا کا جو یہ جنگل ہے اس کو وزٹ کیا. اس کے بعد جنگل کہاں بچا ہے بھائی؟ وہی ہے نا کہ جنگل کی تمام صورتحال آپ نے دیکھ بھی لی ہے, اور محی الدین بھائی اور ذیشان نے تفصیلاً اس کو بتا بھی دیا ہے. اور ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ اس کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے, رینیو کیا جائے, پنیریز وغیرہ اور عملے کو پورا کیا جائے, اور اس کے جو ٹیوب ویل وغیرہ ہیں وہ مکمل جو ہے نا وہ بحال آپریٹ کیے جائیں. اور
اور مزید جو ہے وہ علاقے کے جو مسائل ہیں ہمارے ایجوکیشن کے، وہ تمام جو ہے نا وہ ہم سی ایم پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اس پر انویسٹ کیا جائے، کیونکہ جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے ٹیکس وغیرہ کا وہ اوور آل پورے پاکستان کا جاتا ہے، نہ کہ وہ صرف جو ہے وہ کسی ایک تو سٹی اس سے کوئی ریونیو آتا ہے یا آیا ہوگا؟ اس سے آ سکتا ہے، یہ جو لکڑی سیل ہوتی ہے یہ ریونیو آتا ہے، اور اس کے آس پاس جو یہ تو کسی اس میں نہیں جاتی ہوگی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے جیب میں ہی چلی جاتی ہے۔ جیب میں جاتی ہوگی، وہ یقیناً بات ہے جیب میں جاتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جو اہل علاقہ کا ٹیکس جاتا ہے وہ تو کم از کم اس علاقے میں لگنا چاہیے۔ تو ہمارے جو ہے وہ یہ مطالبات پورے کیے جائیں، ہمارا جو ہے وہ مطالبہ ہے کہ اس جنگل کو رینیو کیا جائے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیسکلی یہ ہے کہ سارے آفیسرز اس میں شامل ہیں، صرف یہ مطلب کہ چھوٹا اس جگہ کا عملہ وہ نہیں ہے۔ یہ اوپر تک ملا ہوا ہے صاحب، ذرا یہ چھوٹے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو مرغی چور لگ رہے ہیں، اوپر تک یہ معاملہ ہوگا تو ہی جائے گا نا درخت۔ ہاں جی، اگر اوپر والے سیٹ ہوں تو یہ بھی سیٹ ہو جائیں گے۔ مسئلہ تو یہی ہے نا، عوام ذلیل و خوار ہو رہی ہے، عوام کا مسئلہ ہے، عوام کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ جی کہ سر اس کو نہ پارک بنایا جائے، اس کو گورنمنٹ آف پاکستان ریونیو جنریٹ کر سکتی ہے، کروڑوں کا ریونیو یہاں سے جنریٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نہیں تو پارک بنتا ہے تو مجھے یہ بتائیں، یہ تو صرف گاؤں دیہات ہے، کون لوگ ہیں؟ نہیں، یہ جو ہے جملیرا ایک سینٹر ہے سر، آپ ادھر 25 کلومیٹر جائیں آپ کو شہر بڑا ملے گا، ادھر ملے گا، ادھر ملے گا، یہ سینٹر ہے، اور یہ جہاں پہ تفریح نہیں ہوتی وہاں پہ اگر آپ ایک سہولت دیں گے تو پھر لوگ وہاں پہ زیادہ آئیں گے، اور یہاں پہ ہمارے ہاں یعنی ہم باہر جاتے ہیں تو ہم ہی ادھر آئیں گے، بلکہ باہر سٹی بورے والا سے لوگ آئیں گے، یار ہمارے یہاں کوئی جنگل ہے، وہاں پہ اینیملز ہیں، کوئی زو ہے، وہاں پہ کوئی پلانٹ۔ ہاں آپ یہ کہنا کہ اس کو زو بنایا جائے، ہاں زو ٹائپ بنایا جائے، تو اس طرح سے زو ہو جائے گا، پارک ہو جائے گا۔ جی زو۔ دوسرا یہ جو آفیسرز ہیں یہ بیانیہ بناتے ہیں کہ ادھر دریا آتا ہے، ہمارا یہ موقف ہے کہ لاہور میں دریا نہیں آتا، پارک ویو میں دریا نہیں آیا۔ بالکل صحیح بات۔ یہ علاقے کی عوام کا بھی درینہ مطالبہ ہے کہ اس کو جو ہے اس جنگل کو آباد کیا جائے، یا پھر اس جنگل کے کو جو ہے پارک میں تبدیل کیا جائے، زو میں تبدیل کیا جائے، کم از کم اس علاقے کے لوگ جو ہیں بسنے والے، ان کے پلے گراؤنڈ ہے، یا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں یہاں پر بن سکتی ہے، اتنی زمین ہے، ٹھیک ہے، آپ نے چند لوگوں کے حوالے کر دیے، اور اتنے درخت یہ کہاں گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے اس پہ نوٹس لے، کیونکہ ایسا ایسا جنگل اور نہریں اور خاص کر جو بڑی سڑکیں ہیں ان کے جتنے بھی درخت ہیں وہ کچھ لوگ جو ہے کرپٹ لوگ جو ہیں اس کو بیچ رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں، تو ایسے ناسور کے خلاف جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔ مزید آگے چلتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو مزید بھی بتا سکتے۔ پروگرام سچ کی آواز کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت ہم پہنچے ہیں برے والا اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک صاحب کے پاس، اور برے والا کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی جانتے ہیں، اور آج خاص کر رکھ جملیرا جو ہے جنگل ہے، اور یہاں کا وہ بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے، اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جواد صاحب آپ کا شکریہ۔ آج ہم نے آپ کے علاقے رکھ جملیرا ایک جنگل ہے اس کا وزٹ کیا ہے، تو وہاں کافی ہمیں جو ہے کیکر کے درخت جو ہے کٹے ہوئے ملے، جو علاقہ مکین تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں سے لکڑی بھی کافی چوری ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کوئی ٹیوب ویل ہیں وہ بھی بالکل جو ہے ان کا بھی سسٹم ختم ہو چکا ہے، اور پانی کا بھی کوئی نظام نہیں۔ یہ اب سیلاب نہ ہوتا تو شاید وہ تو بالکل ہی سوکھ کے ختم ہو چکا تھا، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی شکریہ آپ کا، آپ لوگ تشریف لائے اور آپ نے اس امپورٹنٹ میٹر کو ہائی لائٹ کیا۔ چیف منسٹر پنجاب کی بڑی واضح ڈائریکشنز ہیں کہ ہمیں اپنے ایکولوجیکل سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کرنی ہے، اور جو اس سے پہلے بھی ہمارے پاس جو جنگل آباد ہیں ہم نے ان کو بچانا بھی ہے۔ تو آپ نے جس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا، یہ آلریڈی بھی چیزیں میرے نوٹس میں ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو پراپرلی ٹیک اپ کروں گا، اور اگر جو بھی اس میں انوالو پایا گیا، چاہے وہ محکمے کے لوگ ہیں یا وہاں لوکل آبادی کے کچھ لوگ ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ صحیح، یعنی کہ اگر دیکھیں وہاں اچھا کوئی سپورٹس گراؤنڈ بن جاتا ہے، کیونکہ کچھ اب کافی جگہ خالی بھی ہو گئی ہے، یا مزید آپ درخت لگا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے علاقہ مکینوں کا یہ مطالبہ ہے، اس حوالے سے بتائیے۔ جی چونکہ وہاں ہزاروں کنال پر مشتمل یہ جنگل ہے، اور ریسنٹ فلڈز کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ وہاں پہ آلدو ڈسٹرکشن بھی ہوئی ہے، بٹ جو پلانٹس ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کی جائے، جو انڈیجنس ٹریز ہیں اس ایریا کے۔ جی
ہم اس میں کوشش کریں گے کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو انگیج کریں. اس کے علاوہ ہماری لوکل کمیونٹی یہاں جو بورے والا کی ہے وہ بہت زیادہ انکلوزیو اور انگیجنگ ہے, اور وہ ہمیشہ اس چیز میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ بورے والا گرین موومنٹ کے نام سے کیمپین چل رہی ہے. ہم نے لاسٹ ڈیز میں بھی ایک پلانٹیشن کی بڑی میسو جو ہے کیمپین چلائی تھی, تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. ملک صاحب, بورے والا شہر جو ہے بڑا ایک اہم سٹی ہے, تو اس وقت آپ کے کتنے ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں اور اس کے حوالے سے مزید آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی, بورے والا بیسیکلی میں اس کو تحصیل کے ساتھ ساتھ ایک منی ڈسٹرکٹ بھی کنسیڈر کرتا ہوں, کیونکہ یہ جو ہماری پنجاب کی بڑی تحصیلز ہیں, بورے والا از ون آف دیم. سو جیسا کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی ویژن ہے کہ جو شہر ہیں اور دیہات ہیں ان کی سب سے پہلے تو کنیکٹیوٹی کو بہتر بنایا جائے. اس کے علاوہ اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ 2 مینلی پروجیکٹس چل رہے ہیں. ایک پی سی پی کا پروجیکٹ ہے اور ایک پی ڈی پی کا پروجیکٹ ہے. پی سی پی کے پروجیکٹس میں ریسنٹلی ہم نے کوئی 18 روڈز جو ہیں وہ ہم نے اس وقت ٹینڈرنگ فیز میں ہماری اس کو ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بڑی ایک امپورٹنٹ یہاں پہ ہمارے پاس ایک جو ہے یہاں کے مرکزی شاہراہ ہے جس کو ہم رنگ روڈ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نہر بھی ہے اور وہ سارا شہر کو کنیکٹ کرتی ہے. تو رنگ روڈ کے اوپر لائٹس کا جو نظام تھا وہ بہت عرصہ پہلے لگی تھیں, وہ خراب ہو چکی تھیں, تو اس کو بھی ہم پوری رنگ روڈ کی لائٹس کو بیوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں. ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کا وقت ہے, جتنے بھی چوک اور چوراہے ہیں ہم نے یہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشنز پہ جو بیوٹیفیکیشن کی ہماری کیمپین چل رہی ہے ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ 5 نمبر چنگی سے آئیں, آپ چیچا وطنی روڈ سے آئیں, آپ یہاں پہ مین مرکزی روڈ سے آئیں. تو میں نے یہ کوشش کی ہے اپنا چارج سنبھالنے کے بعد کہ سی ایم کا جو ویژن ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں, اور مزید بھی ہم اس شہر کو خوبصورت بنانے میں انشاءاللہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے. سب ایک آفیسر آتا ہے کسی بھی شہر میں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس شہر میں یہ کام کر کے جاؤں تاکہ لوگ مجھے یاد رکھیں. صاف ذرا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پھر صدیوں ان کو یاد رکھتے, یار یہ فلاں دور میں فلاں اسسٹنٹ کمشنر تھے تو یہ کام ہوا تھا. کوئی ایسا آپ کا منصوبہ ہے؟ جی بالکل, یہاں پہ ایک ہمارا منصوبہ ہے بس سٹینڈ کا. تو بس سٹینڈ اس ایریا کی بڑی جینون نیڈ ہے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ بس سٹینڈ کے کام کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے. ساتھ میں ہمارے یہاں پہ نا ہم انڈر گراؤنڈ واٹر چینلز بنا رہے ہیں, چونکہ پانی پاکستان کی ایک بہت الارمنگ لیول پہ اس وقت ریڈیوس ہو چکا ہے, پانی کا لیول بھی اور پانی کی اویلیبلٹی بھی. تو میری کوشش ہے کہ ہم شہر کے اندر وہ جو ہے نا انڈر گراؤنڈ واٹر ریزروائرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنا کے جائیں. تو یہ میری کوشش ہوگی. باقی مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ملک صاحب, اس وقت مہنگائی کا بہت مسئلہ ہے, پورے ملک کا مسئلہ ہے, پنجاب پورے کا مسئلہ ہے. تو صاحب ذرے آپ ایک تحصیل کو ہیڈ کرتے ہیں, تو آپ نے اس حوالے سے کوئی اقدامات کیے ہیں صحیح طریقے سے؟ جی, مہنگائی جس طرح آپ نے ریسنٹلی فیول پرائسز ہائیک کی وجہ سے ایک واقعی مہنگائی میں بہت بڑا طوفان آیا ہے. اس میں ہم نے یہاں پہ ایک تو سہولت بازار سی ایم پنجاب نے ہمیں تحفہ دیا ہے. کمشنر ملتان عامر کریم صاحب کی ایفرٹس اور ہمارے ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورایا صاحب کی پرسنل انگیجمنٹ کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ ایک بہت اچھا سہولت بازار اسٹیٹ آف دی آرٹ ملا ہے. بڑے ریزنیبل ریٹس پہ وہاں پہ چیزیں ہیں. میں بھی خود بھی آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ اس کا وزٹ کرتا ہوں. لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سہولت بازار میں آئیں اور جینونلی وہاں پہ لوگوں کو سہولت ملے گی. اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ ٹائم ٹو ٹائم ہم اپنے لوکل ٹریڈرز کو, ہول سیل ڈیلرز کو, انجمن تاجران کو بھی انگیج کیے رکھتے ہیں. اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ریزنیبل ریٹس کے اوپر چیزیں ملیں, دکاندار کو بھی اس کا جائز حق ملے, اور جو گاہک ہے اس کو بھی ایکسپلائٹیشن اس کی کسی حد تک نہ ہو. مطلب صاحب بورے والا کی عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بورے والا کے بڑے انکلوزیو عوام ہے, بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, چونکہ دس سٹی از نون ایز دا سٹی آف ایجوکیشن, اور پوری دنیا میں آباد ہیں. تو مجھے ان کی ایک چیز بڑی پسند ہے کہ کوئی بھی سوشل ایکٹیویٹی ہو جس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ آنا ہو,
چاہے وہ دسترخوان ہو, چاہے وہ پلانٹیشن کی ایکٹیویٹی ہو, چاہے وہ شہر کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے اقدامات ہوں, یہ ہمیشہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے ہیں. اور میں ہر جگہ پہ یہ چیز جو ہے نا یہ مینشن کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ ہمیشہ یہ چیز ان کی مینٹین رہے. بہت شکریہ, بہت اچھی یادیں رہ جائیں گی آپ کی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. آج جو ہے ہم نے بورے والا تحصیل کے اوپر جو ہے دیکھیں آپ کو ہم نے کرائم کے حوالے سے بھی دکھایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جو مین بورے والا میں پروجیکٹ چل رہے ہیں, مین منصوبے چل رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی بتایا, اور جو رکھ جملیرا جو جنگل تھا اس کے حوالے سے بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ وہ اس کا خود وزٹ کریں گے. اور جہاں تک میں کہتا ہوں کہ عوام کا جو یہ درینہ مطالبہ تھا, مسئلہ تھا, جب اسسٹنٹ کمشنر صاحب جائیں گے اور وہ خود بھی دیکھیں گے, اور امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ حل بھی کروائیں گے. اور آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. پھر نئے کسی شہر کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان ماہر حمید کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.